بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ علی انور بریرو آپ کے سامنے آئے۔ آج ایک موضوع لے کے آیا ہوں جو بڑے کام کا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کہیں ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، کوئی اسائنمنٹ ہے، کسی مقابلے کی تیاری کریں، کوئی گول سیٹ کیا ہوا ہے، اس کو حاصل کرنے کی جب کوشش کرتے ہیں کہ بیچ میں ہمیں رکاوٹیں ملتی ہیں، اس رکاوٹوں دیکھتے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ناکام ہو گئے، اور اس طرح ناکامی کو اپنے لیے فائنل اسٹیپ سمجھ لیتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو ناکامی ہے نا، یہ ناکامی کامیابی کی طرف ایک اسٹیپنگ سٹون ہوتی ہے، ایک سیڑھی کے طور پر کام کرتی ہے۔ اب تک غور کریں گے تو ناکامی ایکچولی آپ کو دکھاتی ہے وہ چیز جو آپ مس کر رہے ہوتے ہو، یا وہ چیز کہ آپ کی تیاری میں کہیں پر کمی ہے، یا آپ کو دوبارہ تھوڑا تیار ہونے کے لیے آپ کو کہتی ہے کہ یہاں پر آپ تھوڑا سا دوبارہ اپنے آپ کو تیار کریں۔ لیکن ہم اپنی کوتاہ نظری سے اس کو ناکامی سمجھ کے اور مقابلے میں حصہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں، یا اس کام کو کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اگر یہ عادت اپنائیں تو ہر کام کے بعد ہمیں ایسے ناکامی ملتی ہے، اور ہم ہر کام کو ادھورا چھوڑ کے آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ آگے بڑھنا کیا ہوتا ہے؟ بس وقت کا ضیاع کرنا، اور یہ بار بار ہمیں اپنے کاموں کو گیو اپ کرنے سے ہمارا اندر ایک نا امیدی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو فیلیور ہے، ہرڈل ہے، یہ ایکچولی ہمیں تیاری کرنے کا موقع دیتی ہے کہ سوچیں، انالائز کریں، غور کریں کہ جو ٹارگیٹ آپ نے رکھا ہوا ہے نا، اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو مزید کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ یا ایسے ہوتا ہے کہیں آپ کو ریسپائٹ دی جا رہی ہوتی ہے کہ بیچ میں ایک ایسا لمحہ آنے والا ہے جو اگر آپ ادھر سے اس کو گزریں گے اس وقت تو آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ کو تھوڑا سا ایک ہرڈل پیدا کر کے، اللہ کا نظام ہے دوستو، وہ اپنا کام کر رہا ہوتا ہے۔ میں آپ سے تو یہ گزارش کروں گا کہ آپ ضرور اللہ کے نظام کو غور کیا کریں۔ ایک طرف انسان اپنی طرف سے بڑی اسٹریٹجی بناتا ہے، تیاریاں کرتا ہے، لیکن اللہ کا اپنا نظام بھی کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو آپ تھوڑا سا سوچیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ واقعی تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کی بھلائی چاہتا ہے، وہ ہے ہی ہمارے لیے بڑا غفور رحیم ہے۔ میں نے تو یہ دیکھا ہے اپنے زندگی میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑی شان ہے، وہ اپنے بندے کے لیے بڑا رحمان ہے، رحیم ہے، بلکہ ہر وقت تیار ہوتا ہے بندہ مدد مانگے اور اس کو مدد کرے، اسے رہنمائی مانگے اور وہ رہنمائی کرے۔ یس، وہ مشکل میں ہے، مشکل میں پکارے تو مشکل دور کرتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ ہم خواہ ادھر ادھر جا کر منتیں کرتے رہتے ہیں، سوال کرتے رہتے ہیں۔ ایک چیز میں ویسے آپ سے شیئر کرتا ہوں، چلتے چلتے مجھے یاد آ گئی۔ ایک مرتبہ میں ایسے آ رہا تھا گاڑی میں، بس میں، کسی سگنل پہ رکا، دوستوں کے ساتھ تھا، تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ یار سگنل جیسے کھلے گا تو دوستوں کو کہوں گا کہ پہلے آپ مجھے گھر پہ ڈراپ کرو، اس کے بعد آپ جاؤ اپنے منزل کی طرف۔ تو اتنے میرے اندر خیال آیا کہ علی نور یار، اگر دوست آپ کی بات نہ مانے، نہیں یار پہلے ہم اپنے گھر جاتے ہیں، اس کے بعد آپ کو ڈراپ کریں گے، تو آپ کا مطلب سوال کرنے کی کیا مطلب ہے، کیا آپ کی عزت ہوگی؟ تو آپ اتنی دیر سے اگر سفر کر کے آئے ہو کچھ گھنٹے، تو یہ 10-15 منٹ بھی کوئی بات نہیں، صبر کر لو۔ اور دوسری بات، اگر آپ کو خود ہی چھوڑ دیں تو کتنا اچھا ہوگا کہ سوال سے بچ جاؤ گے، اور آپ کو خود ہی چھوڑ دیں گے پہلے، تو اسے تھوڑا انتظار کرو تو بہتر ہے۔ ایک دل میں خیال آیا، اور میں نے یہ سمجھا کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس طرح سے سوال کرنے سے بچا رہے ہیں۔ سوال کرنا انسان کو کمزور بناتا ہے۔ تو ایسے ہی ہوا، سگنل کھلا تو ہمارے دوست جو ڈرائیو کر رہا تھا نا، دوسرے دوستوں نے پوچھا کہ یار پہلے علی نور بریرو کو گھر چھوڑتے ہیں اس کے بعد چلتے ہیں، یا پہلے آپ کو چھوڑیں بعد میں علی نور کو چھوڑتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں یار، پہلے علی نور کو گھر چھوڑتے ہیں۔ میں بڑا خوش ہو گیا، میں نے کہا واقعی دیکھیں اللہ نے کتنی مہربانی کی کہ تھوڑی دیر خاموشی سے اللہ نے مجھے جو ہے نا سوال کرنے سے بچایا، اور دوسرا اگر سوال کرتا نہ کرتے تو اور انسلٹ ہو جاتی، تو اللہ نے عزت بھی رکھی۔
سوال کرنے سے بچا، ایسے میں آرام کے ساتھ بغیر سوال کیے اپنے گھر پہلے پہنچ گیا۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا آپ تھوڑا غور کیا کریں، آپ کو اسے کافی جو ہے نا رہنمائی ملتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح سے ہمارے لیے پہلے سے ہی خیال کر رہے ہوتے ہیں چیزوں کو۔ تو اس طرح سے ہم اپنے اندر اس باتوں کو دیکھیں کہ ہم جب اپنے مشکلات آتے ہیں تو تھوڑا دیکھیں کہ کہیں چیز ہم سے مس ہو گئی، کوئی چیز میں سے رہ گئی، کہیں میں نیگلیکٹ کر لیا کس چیز کو، تو وہ آپ اگر اس پہ غور کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ پوری طرح تیار ہو جاتے ہو اور مقابلے میں حصہ صحیح لیتے ہو۔ اس طرح سے کبھی بھی فیلیور کو اپنے لیے ناکامی کو فائنل نہ سمجھو۔ دوسری بات، کبھی آپ روزگار کے لیے مقابلے کے امتحان میں حصہ لیتے ہو نا، کہیں جاب کے لیے، تو ایک جگہ پر آپ ناکام ہو گئے، دوسری جگہ پہ ناکام ہو گئے، تو آپ نے سمجھو کہ آپ ناکام ہو گئے ہو۔ ایکچولی رزق کی جو ہے نا انسان کا اللہ کے ہاتھ میں وہ سمجھو چھپا ہوتا ہے، انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ میرا رزق کہاں لکھا ہوا ہے یا کہاں میری جاب ہے۔ تو جو جہاں وہ سلیکٹ نہیں ہو پاتا نا، تو یہ نہیں کہ فیل ہوا، اس کا مطلب یہ کہ اس کا ادھر رزق ابھی نہیں لکھا ہوا، ابھی نہیں لکھا ہوا۔ ہو سکتا ہو جب دوبارہ مقابلہ ہو کچھ عرصے بعد اس میں مقابلے میں سالوں کامیاب ہو جائے، تو یہ بات ہو سکتی ہے۔ تو وقت وہ نہیں تھا اس کا، یا یہ ہے کہ کسی اور ادارے میں اس نے اپلائی کیا، ادھر سلیکٹ ہو گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا رزق ادھر لکھا ہوا تھا۔ تو ایکچولی یہ رزق کے معاملے میں یہ بات ہے کہ وہ رزق کا ہمارا جو ہے نا پوشیدہ ہوتا ہے، اسے ہم اس کو تلاش کرے ہوتے ہیں۔ تو جہاں جہاں ہم مقابلے کے امتحان میں انٹرویو میں کامیاب نہیں ہوتے، تو اس کا مطلب نہیں ہوتے فیل ہو گئے، نہیں نہیں، فیل نہیں ہوئی، بلکہ ہمارا رزق ادھر ابھی لکھا ہوا نہیں ہے، اور جہاں ہمارا رزق لکھا ہوتا ہے وہاں ہم کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں امید ملتی ہے۔ تو ہم ناکامیوں کو ہر طرف ایسے نہ دیکھیں کہ ہمارے اندر مایوسی پیدا ہو، بلکہ اس کو ایسے دیکھیں کہ ہمارے لیے آگے کی تیاری کا موقع دیتی ہے۔ اس کے ساتھ اینڈ کرتے ہیں دوستو، انشاءاللہ ملیں گے اگلے ویڈیو تک۔